یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہوا کرتی ہے کہ جیسے جیسے حالات کی گرد ماحول کو اپنے اثر میں لیتی ہے تو حقیقت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے اور سچ یکسر جھوٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جھوٹ اس قدر سچائی کے ساتھ سایہ فگن ہو جاتا ہے کہ سچائی لوگوں کے قلب و ذہن سے کوسوں دور ہو جاتی۔ یہ اصاف اور نائلہ کے جو بت تھے، تاریخی حیثیت ان کی یہ تھی کہ چونکہ کعبۃ اللہ کے طواف اور اس کے حج کا سلسلہ تو زمانہ قدیم سے جاری و ساری ہے۔ یہ اصاف اور نائلہ جرہم قبیلے کے مرد اور عورت تھے، اور انہوں نے اپنی بے باکی کی انتہا اس وقت کی کہ جب عین حج کے ایام میں جب کچھ دیر کے لیے کعبۃ اللہ خالی ہوا تو اس مرد اور عورت نے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کر بد کرداری کی، اور اللہ رب العزت کے اس پاک گھر کی اس بے حرمتی کو رب ذوالجلال نے اس قدر سختی کے ساتھ اس پر عتاب فرمایا اور اس پر جو ہے اپنی سرزنش فرمائی کہ اصاف اور نائلہ جو مرد اور عورت تھے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا اور انہیں مجسمے کی صورت دے دی۔ جب لوگوں نے آ کر انہیں دیکھا تو وہ عبرت کا نشان تھے، اور وہ اللہ کی پناہ مانگنے لگے اور انہیں دیکھ کر رب ذوالجلال سے خوف کھانے لگے اور رب کی بارگاہ میں جو ہے استعاذہ پیش کرنے لگے اور معافی تلافی کرنے لگے، صرف اس سبب سے کہ اگر ان دونوں کو ہم نے قائم رکھا تو آنے والی قوم انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرتی رہے گی اور ان کے دلوں میں اللہ کے اس پاک گھر کی دھاک اور عظمت اور شان مزید بلند ہوگی۔ تو انہوں نے ان دونوں کو کعبۃ اللہ کے اندر سے اٹھا کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ باہر رکھ دیا۔ جو بدبختی، بد کرداری، بد نصیبی، عبرت کا نشان اصاف اور نائلہ کے وہ مجسمے تھے، جوں جوں وقت گزرتا چلا گیا اور مکہ کے لوگ بت پرستی اور شرک میں اور اس شرک کے دلدل میں دھنستے چلے گئے، ویسے ویسے وہ عبرت کا نشان اصاف اور نائلہ لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز اور محور بننے لگا، یہاں تک کہ جنہیں دیکھ کر رب کی پناہ مانگی جاتی تھی، رب کی معافی مانگی جاتی تھی، انسان کے قلب و ذہن پر تاریخ کی گرد نے اس انداز میں پردہ ڈال دیا کہ اب اسے دیکھ کر انہیں رب یاد نہیں آتا تھا، بلکہ اصاف اور نائلہ کو ہی انہوں نے بت بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی، اور انہیں وہاں سے اٹھا کر اس مقام پر لا کر رکھ دیا کہ جہاں چاہے زمزم تھا، اور لوگ وہاں آ کر چڑھاوا ڈالتے اور جانوروں کو اپنے ذبح کیا کرتے۔ جب بھی تاریخ کی بات کی جاتی ہے تو تاریخ سے بڑھ کر سچ بھی کہیں نظر نہیں آتا اور تاریخ سے بڑھ کر جھوٹ بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ عقیدے کا استدلال ان روایات پر جو درایت کی صورت میں ہم تک پہنچیں اور اس کے ذریعے سے سچا، کھرا اور ستھرا دین ہم تک پہنچا، عقیدہ اسی کی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے۔ ورنہ اگر تاریخ پر اعتبار ہو تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہو کہ جو اصاف اور نائلہ کو عبرت کا نشان بنانے والوں نے اسی کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کروں کہ تاریخ ایسی بے رحم ہوا کرتی ہے کہ وہ حقیقت کو یکسر مختلف کر دیا کرتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید اور زبان مصطفیٰ سے نکلنے والے الفاظ پر اپنی حفاظت کا ایسا پہرا عطا فرمایا ہے کہ آج اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن بھی اصلی حالت میں موجود ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی اصلی حالت میں موجود ہے، اور یہ اس بات کی بین دلیل اور بین ثبوت ہے کہ دنیا تبدیل ہو سکتی ہے، نہ رب کا قرآن تبدیل ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کا فرمان تبدیل ہو سکتا ہے۔ جیسا ستھرا کھرا فرمان 1400 سال قبل مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہوا، اسی طرح شفافیت کے ساتھ، اسی طرح صاف اور شفاف زبانوں کے ذریعے سے اور پاکیزہ قلموں کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے اس کی محافظت کا انتظام فرمایا۔ آج بھی اللہ کا کلام جاری و ساری ہے، قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور یہ اس بات کا اعلان ہے
یہ رب ذوالجلال ہی کی ہاتھ میں ہے کہ کسے توفیق ہدایت عطا کرتا ہے اور کس سے ہدایت کا نور واپس لے لیتا ہے۔